فلم ساز و ہدایتکار عزیز تبسم کا شمار پاکستان فلم انڈسٹری کے ان گنے چنے فلم میکرز میں ہوتا ہے جنہوں نے سینما پر نئے رجحانات کو فروغ دیا۔ اداکار وحید مراد کے فلم ساز ادارے فلم آرٹس سے کیریئر کی شروعات کرنے والے عزیز تبسم نے ہدایتکار پرویز ملک کے اسسٹنٹ کے طور پر اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا۔ بعد ازاں پہلی پشتو فلم یوسف خان شیر بانو کے ہدایتکار کے طور پر اپنا نام تاریخ میں لکھوایا۔ عزیز تبسم نے پشتو سینما پر اپنی جداگانہ شناخت بنائی، تاہم انہوں نے چند اردو فلمیں بھی ڈائریکٹ کیں۔ ان کے کریڈٹ پر آدم خان درخانے، ارمان، قیدی، احسان، داغز دا میدان جیسی کامیاب پشتو فلمیں ہیں، جبکہ ہمت والا، جنگجو گوریلے اور ہنگامہ جیسی اردو فلمیں بھی ڈائریکٹ کیں۔ عزیز تبسم 90 کی دہائی میں امریکہ چلے گئے اور ہالی ووڈ کے ایک بڑے فلم ساز اسٹوڈیو سے وابستہ ہو گئے، جہاں انہوں نے کئی بڑی فلموں کی پروڈکشن سنبھالی۔ میٹرو لائف ٹی وی کے ناظرین کے لیے ہماری درخواست پر عزیز تبسم صاحب نے اپنی یادداشتیں شیئر کرنے کا وعدہ کیا، جو وفا بھی کر دیا۔ عزیز تبسم صاحب کی بایوگرافی آپ ایک آڈیو پوڈ کاسٹ سیریز کی صورت میں سن سکیں گے۔ امید ہے یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا اور پاکستان فلم انڈسٹری کے سنہرے ماضی کی یادیں آپ کو اس دور میں لے جائیں گی جو ہم بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے عزیز تبسم کی زبانی پاکستان فلم انڈسٹری کی کہانی۔ جیسے کہ میں نے پیچھے ایپیسوڈ میں جمپیر کی لوکیشن پہ کہانی کا اختتام کیا تھا، لیکن اب جمپیر میں فلم پروفیسر کی آؤٹ ڈور شوٹنگ ختم کر کے کراچی پہنچنے سے پہلے ہی ایسٹرن فلم اسٹوڈیو اور اس سے ملحقہ ماڈرن فلم اسٹوڈیو کے ہر فنکار اور ٹیکنیشین کو روزینہ اور منظور کے درمیان لڑائی کی خبریں پہنچ چکی تھیں، بلکہ بعض فلمی اخباروں نے تو یہاں تک لکھ دیا تھا کہ اگر عزیز تبسم ان کے ساتھ نہ ہوتا اور وہ پکچرائز ہونے والی سینوں کے دوبارہ ڈائلاگ لکھ کر روزینہ کو مطمئن نہ کرتا تو شاید شوٹنگ کینسل ہونے کی صورت میں فلم کے ہیرو اور پروڈیوسر منظور کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا۔ میری خوش قسمتی کہ اس واقعے نے کراچی کے فلم سازوں میں کم از کم میری ایک پہچان تو بنا دی تھی، جس کے نتیجے میں ہدایتکار شیخ حسن، باقر رضوی صاحب، ہدایتکار سلطان نے مجھے ان کے لیے ایک اچھا اسکرپٹ لکھنے کی آفر کر دی۔ لیکن میں دراصل پروفیشنل اسکرپٹ رائٹر بننے کی بجائے ایک ہدایتکار بننا چاہ رہا تھا، کیونکہ بقول الفرڈ ہچکاک کے ایک ہدایتکار اس وقت تک کامیاب ہدایتکار نہیں بن سکتا جب تک اس میں اسکرپٹ لکھنے کی تخلیقی صلاحیت موجود نہ ہو۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ اگر کل مجھے کوئی فلم ساز فلم ڈائریکٹ کرنے کا موقع دیتا بھی ہے تو میرے اپنے پاس اس وقت ایک زبردست اسکرپٹ موجود ہونا چاہیے۔ اسکرپٹ لکھنے سے پہلے پرویز ملک صاحب کی ہالی ووڈ سے اپنے ساتھ لائی ہوئی چند کتابیں پڑھنا ضروری سمجھا۔ پرویز صاحب کی عنایت کردہ ان کتابوں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ بدر منیر، نعمت سردی اور فضل محمود کی ہمت افزائی سے میں نے 5-6 ماہ کی دن رات محنت سے چند موضوعات پر 2-3 اسکرپٹ تیار کر لیے، لیکن کسی بھی فلم ساز یا ہدایتکار نے میری لکھی کہانیاں سننے کی تکلیف گوارا نہیں کی، اور اس کی وجہ ظاہر ہے میری کم عمری اور ناتجربہ کاری کو سمجھا گیا۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ مجھے فلم انڈسٹری میں شامل ہوئے صرف 2-2.5 سال ہی ہوئے تھے، جبکہ مجھ سے بہت ہی قابل اسسٹنٹ ڈائریکٹروں کو 5-5، 10-10 سال کام کرتے ہوئے گزر گئے تھے، لیکن کسی نے بھی ان کو آزادانہ ہدایتکاری کا موقع نہیں دیا تھا۔ یہ سوچ کر تو میری راتوں کی نیند حرام ہو جاتی کہ مجھے بھی انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر بننے کے لیے دوسرے معاون ہدایتکاروں کی طرح 5 یا 10 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ فلم ساز، پروڈیوسر یا فائنانسر صرف اسی ہدایتکار کو فلم بنانے کا موقع دیتا ہے جو اس کے سرمایہ کو ڈبل بلکہ ٹرپل کر کے واپسی کرے اس کی دولت کی، اس کی سرمایہ کی۔ جیسے ملک پرویز صاحب نے 3-3.5 لاکھ روپے میں ہیرا پتھر اور پھر ارمان کی کامیابی سے 50-50 لاکھ روپے بنا لیے۔ ان کو ہر فلم ساز فلم بنانے کا موقع دینے کے لیے تیار تھا، لیکن جب تک کسی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو فلم بنانے کا موقع ہی نہ دیا جائے تو وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ وہ کامیاب ڈائریکٹر ہے۔ لارنس آف اریبیا اور برج آن دا ریور کوائے کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈائریکٹر سر ڈیوڈ لین اپنی آٹوگرافی میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک انجینئر کا بنایا ہوا پل یا عمارت گر کر تباہ ہو جائے تو اس انجینئر کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی اسے کوئی انجینئرنگ کی ڈگری سے محروم نہیں کرتا، اور اسی طرح اگر
اگر ایک سرجن سے آپریشن کے دوران اس کا مریض مر جائے تو اس سرجن کو کبھی بھی اس کی جاب سے الگ نہیں کیا جاتا، لیکن اگر کسی فلم ڈائریکٹر سے اس کی پہلی فلم فیل ہو جائے تو ساری عمر کے لیے اس کو اپنے پیشے سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں، یعنی عمر بھر کے لیے کوئی اسے دوبارہ ڈائریکشن کا موقع نہیں دیتا۔ کراچی اردو فلموں کا گڑھ تھا، جبکہ لاہور میں اردو فلموں کے ساتھ ساتھ پنجابی فلمیں بھی بن کر بڑی کامیابی سے اچھا بزنس کر رہی تھی، بلکہ اب تو کراچی میں سندھی فلموں کا بھی آغاز ہو گیا تھا۔ یہ سنتے ہی مجھے بچپن میں دیکھی ایک ایسی فلم کا خیال آ گیا جس میں ایک پٹھان اپنی بیوی سمیت صوبہ سرحد سے ہجرت کر کے بمبئی جا کر وہاں خوش میوجات کا کاروبار کرتا ہے۔ اپنے منافع بخش کاروبار کے ساتھ ساتھ اسے تھیٹر کے ڈرامے اور ناچ گانے دیکھنے کا جنون کی حد تک شوق ہوتا ہے، اور یہ شوق اس وقت انتہائی نفرت میں بدل جاتا ہے جب اس کی حاملہ بیوی کو شدید تکلیف میں اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے، مگر وہ اس وقت ایک تھیٹر میں رقاصاؤں کا ناچ دیکھ کر سیٹیاں بجا رہا ہوتا ہے، اور جب وہ رات کو دیر سے گھر پہنچ کر دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی محلے کی عورتوں کی مدد سے ایک بچی کو جنم دے کر وفات پا چکی ہے تو اس کی زندگی میں ایک ایسا خوفناک زلزلہ آتا ہے جو اس کے جذبات احساسات کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اپنی معصوم بیوی کا قاتل سمجھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کی شدید تکلیف میں مدد دینے کی بجائے تھیٹر میں ناچ اور گانا نہ دیکھ رہا ہوتا تو وہ یقیناً اسے بر وقت ہسپتال پہنچا کر اس کی زندگی بچا سکتا تھا۔ اپنی بیوی کی بے وقت موت کا زخم اپنے سینے پہ سجائے وہ اپنی معصوم بچی کی پرورش کے لیے اپنی باقی زندگی وقف کر لیتا ہے۔ وہ نہ صرف تھیٹر سے بلکہ تھیٹر میں کام کرنے والے ہر اداکار اور ناچنے والے گانے والوں سے شدید نفرت کرنے لگتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بوڑھا اور اس کی بیٹی جوان ہو جاتی ہے اور وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اسکول ٹیچر بن جاتی ہے۔ اب وہ اپنی بیٹی کو صوبہ سرحد لے جا کر اپنے رشتہ داروں میں اس کی شادی کرنے کا سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ ایک دن اس کا دوست عبداللہ جان اسے اپنی بیٹی کے متعلق یہ حیران کن خبر سنا کر سخت پریشان کر دیتا ہے کہ اس کی بیٹی تھیٹر میں ہیرو کا کردار ادا کرنے والے ایک جوان سے محبت کرتی ہے اور وہ اس وقت بھی اس کا اسٹیج ڈرامہ دیکھنے گئی ہوئی ہے۔ یہ سن کر تو شیر افضل خان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ جن ڈراموں اور ان میں کام کرنے والے اداکاروں، سازندوں اور ناچ گانا کرنے والوں میں دلچسپی کی وجہ سے اسے اپنے پیاری بیوی کی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا، انجانے طور پر اس کی پیاری بیٹی بھی اسی شیطانی شوق کا شکار ہو گئی ہے۔ جب وہ تھیٹر کے ہال میں پہنچتا ہے اسے بیٹی تو نظر نہیں آتی، البتہ جب اس کا دوست اسے اس کی بیٹی کے دوست اس ہیرو کی نشاندہی کرتا ہے جو اس وقت اپنے دشمنوں کے گروہ سے فائٹ کرتے ہوئے اسٹیج پر گر جانے کے بعد اس کی ٹھوکروں کی زد میں ہوتا ہے، اپنی بیٹی کے دوست کو دشمنوں سے مار کھاتا دیکھ کر اسے اس کی بزدلی پر اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ شدید غصے سے بے قابو ہو کر اسٹیج پر چھلانگ لگاتا ہے اور اپنے پے در پہ مکوں سے ہیرو کی پٹائی کرنے والے بدماشوں کو اسٹیج سے فلور پر گرا دیتا ہے۔ پھر زمین پر گرے ہیرو کو گریبان سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بجائے اردو کے پشتو زبان میں کہتا ہے کہ پٹھان سے دوستی ثابت کرنے کے لیے آگ اور خون کے دریا سے گزر کر جان کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ بزدلوں کی طرح مار کھانے والے ساری زندگی ذلت اور بدنامی میں گزار کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ڈرامہ سٹیج کرنے والے سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہم فلم دیکھنے والوں نے جب ایک بہادر پٹھان کو فلم کے پردے پہ پہلی بار اردو فلم میں اپنی مادری زبان پشتو میں مکالمے بولتے سنا تو سنیما ہال میں بیٹھے سب جوانوں نے تالیاں اور سیٹیاں بجا کر ہیروئن کے باپ شیر افضل کو شاباشی دی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس فلم کے ہر شو میں اس جذباتی سین پر تالیاں اور سیٹیاں بجا بجا کر عوام افضل خان کو شاباشی دیتے ہیں۔ بچپن میں دیکھے جانے والی یہ فلم جس کا نام میں بھول گیا ہوں چل کر اتر گئی اور بعد میں دیکھے جانے والی بے شمار فلموں کی کہانیوں میں اس کی یاد ہمیشہ کے لیے گم ہو کر رہ گئی ہے، لیکن کبھی کبھی گمشدہ یادوں کے خزینے سے اردو زبان کی فلم میں اپنی پشتو زبان میں ڈائلاگ بولنے والے شیر افضل کا کردار ادا کرنے والے دبنگ پٹھان اداکار ذکریہ خان، جس کا فلمی نام جینت تھا، جینت جن کا تعلق پشاور کی پٹھان فیملی سے تھا، بمبئی میں بننے والی بے شمار فلموں میں ہیرو آئے۔ انہوں نے دلیپ کمار کی فلم لیڈر اور مدھو متی کے علاوہ کئی کامیاب ترین فلموں میں بہت اہم کردار ادا کیے۔ ذکریہ خان یا جینت کے متعلق یہ خبر سن کر آپ کو یقیناً خوشگوار حیرت ہوگی کہ وہ اس مشہور اداکار امجد خان کے والد تھے جنہوں نے اپنی پہلی فلم شعلے میں ڈاکو گبر سنگھ کا دبنگ کردار ادا کرنے پر بے پناہ شہرت حاصل کی۔
تنگ دستی اور محرومی کے اس اذیتناک شب و روز میں ذہن کے کسی گوشے میں ذکریہ خان عرف جینت کی اردو فلم میں بولے گئے پشتو زبان کے دبنگ ڈائلاگ پر پٹھان بھائیوں کے فلک شگاف رد عمل کی گونج بار بار ذہن کے تاریک گوشوں کو منور کرتی رہی۔ اسی شام جب میری درخواست پہ میرے گھر آئے ہوئے دوست بدر منیر، نعمت، فضل، فقیر گل، تو میں نے ان سے اپنے دل کی بات کہنے سے پہلے ان کو اپنا شوق پورا کرنے کا موقع دیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جب تک وہ چرس کا سوٹا اور شراب کی چسکی نہ لگا لیں، نہ ان کی تخلیقی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی اور نہ ہی میری کوئی بات ان کی سمجھ میں آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے ان کو بتایا کہ میں مستقبل میں بننے والی ایک پشتو فلم کا اسکرپٹ لکھنے کا ارادہ کر چکا ہوں، تو اس پر بدر منیر نے جو سوال کیا اس کے جواب کے لیے میں پہلے ہی تیار تھا۔ اس نے پوچھا، پشتو فلم کا اسکرپٹ کیوں، اردو کا کیوں نہیں؟ اگرچہ میں نے بہت کم مدت میں کتابوں کے ذریعے یا پرویز ملک صاحب کی شاگردی میں اسکرپٹ رائٹنگ اور ڈائریکشن کی باریکیوں سے مکمل واقفیت حاصل کر لی تھی، لیکن اب اگر میں مغل اعظم سے بھی اچھا اسکرپٹ لکھتا یا ارمان جیسی پلاٹینم جبلی فلم کی ڈائریکشن سے بھی اچھی فلم بنانے کا دعویٰ کرتا، تب بھی میری کم عمری اور نا تجربہ کاری کی وجہ سے کوئی پروڈیوسر یا فائنانسر میری رائٹنگ یا ڈائریکشن پر پیسہ لگانے کا خطرہ مول نہیں لیتا۔ لہٰذا میرے پاس اپنی مصنفانہ اور ہدایت کارانہ قابلیت ثابت کرنے کا صرف ایک طریقہ تھا، پہلے میں ایک پشتو اسکرپٹ لکھ کر ثابت کرنے کی کوشش کروں کہ میں نہ صرف ایک اچھا رائٹر بلکہ ایک بہترین ڈائریکٹر بھی ہوں۔ اور ہاں، پشتو فلم بنانے میں سب سے بڑا فائدہ بدر منیر کو اپنی پہلی فلم میں ہیرو لینے کا وعدہ بھی پورا ہوگا۔ اس پر بدر منیر نے بڑے زور سے میرے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا، مان گئے استاذ، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے۔ میں نے کہا کہ نعمت سرحدی کو ثابت کرنے کا موقع ملے گا کہ وہ ایک زبردست ویلن اور فضل محمود کو ایک بہترین کمیڈین ثابت کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ اس پر سب دوستوں نے خوشی کا نعرہ لگاتے ہوئے شراب کی چسکیاں اور چرس کے سوٹے لگانا شروع کر دیے۔ بے شمار کتابیں پڑھنے کے بعد مجھے یوسف خان شیربانو کے نام سے ایک ایسی فوک کہانی مل گئی جس میں پشتو کلچر کے عین مطابق مہمان نوازی، پیار محبت، دوستی دشمنی، جنگ و جدل اور انتقام کے وہ سب عناصر موجود تھے جو ایک کم بجٹ میں بننے والی پاکستانی فلم میں بے حد ضروری ہوتے ہیں۔ چونکہ اردو اور پشتو رسم الخط میں کچھ فرق ہوتا ہے، اس لیے پشتو رسم الخط کی معمولی پریکٹس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کے بزرگ نام سے کہانی لکھنا شروع کر دی۔ پرویز ملک صاحب کی فلم دو راہا کو اسسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں یوسف خان شیربانو کی کہانی بھی لکھتا رہا۔ ایک صدی سے بھی زیادہ پرانی یوسف خان شیربانو کی سچی کہانی جب 4 ماہ کی دن رات محنت سے مکمل ہوئی تو اس پہ سرمایہ لگا کر فلم بنانے کے لیے کسی کے تیار ہونے کی تو دور کی بات ہے، کوئی اس کہانی کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ بدر منیر نے سب سے پہلے اپنے باس وحید مراد سے اپنی پشتو فلم کو پروڈیوس کرنے کی درخواست کی، تو بقول بدر منیر کے اس نے یہ درخواست سن کر پہلے تو ایک زوردار کہکا لگایا، پھر وہ فکرہ کہا جس کو بدر منیر نے عرصہ دراز تک یاد رکھا۔ وحید مراد نے کہا، کیا تم نسواری پٹھان پشتو فلم بناؤ گے؟ کیسی ہوگی وہ؟ اور اگر بنا بھی لوگے تو تمہاری پشتو فلم دیکھنے کے لیے اتنے نسواری پٹھان آئیں گے کہاں سے؟ لیکن ہم نے زبانی اس دل شکنی کا جواب دینے کی بجائے عملی طور پر کچھ کر کے دکھانے کی ٹھان لی۔ چنانچہ چند دنوں بعد ہی ہمیں کہانی سنانے کے لیے اس وقت کے بہت ہی ذہین ایڈیٹر اور قابل ڈائریکٹر اقبال اختر صاحب نے اپنے آفس بلا لیا۔ جب میں اور بدر منیر ان کو کہانی سنانے ان کے آفس گئے تو انہوں نے وہاں پر موجود ایک ہیرو ٹائپ سمارٹ نوجوان سے ہمارا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ موصوف کا نام اکبر خان ہے اور اگر ان کو ہماری لکھی کہانی پسند آئی تو اسے پروڈیوس کرنے یعنی پیسے لگانے پہ تیار ہو جائیں گے۔ اسی رات صبح کی اذانوں تک ان کو یوسف خان شیربانو کی کہانی سنانے کے بعد اس امید افزا نتیجے پہ پہنچے کہ اقبال اختر صاحب اور اکبر خان کو ہماری کہانی تو بے حد پسند آئی، وہ اسے پروڈیوس کرنے کے لیے جتنا سرمایہ بھی لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہیرو اکبر خان صاحب ہوں گے، یعنی یوسف خان کا کریکٹر ملنے کی شرط پر ہی وہ پیسے لگانے پہ تیار ہیں۔ یہ سن کر تو میں اور بدر منیر دونوں پریشان ہو گئے۔ وہ دونوں مجھ سے جواب کی توقع لیے انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جواب دینے سے پہلے بدر منیر کی طرف دیکھا جس کا رنگ مایوسی سے پھیکا پڑ چکا تھا۔ چونکہ اقبال اختر صاحب ایک معزز ایڈیٹر اور ڈائریکٹر تھے، اس لیے میں نے ان سے بڑے مؤدبانہ انداز میں معذرت کرتے ہوئے عرض کیا کہ چونکہ بدر منیر سے میں وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اپنی پہلی فلم اسی وقت ڈائریکٹ کروں گا جس میں صرف اور صرف
ہیرو بدر منیر ہوگا، اس لیے ہمارا اور آپ کا معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ میرا یہ فکرہ محفل برخاست کرنے کے لیے کافی تھا، لہٰذا آفس سے باہر نکلتے ہی مجھے گلے لگاتے ہوئے بدر منیر نے ایک بار پھر کہا، مان گئے استاذ، مان گئے۔